لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کنسسٹنسی کیسے آئے گی. کنسسٹنسی جو ہماری جرنی ہے میں آپ کو اس سے بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں دا تھنگ دیٹ میڈ می کنسسٹنٹ الحمدللہ، اور ابھی تک اللہ نے استقامت دی، اللہ مزید دے. اس بات میں کنسسٹنسی آتی ہے نالج کے تھرو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ موٹیویشن اچھی چیز ہے، یوٹیوب ویڈیوز سے بھی مل جاتی ہے، مختلف سپیکرز کا سن کے بھی، لیکن جب آپ ٹھوس علم کے ساتھ جڑیں گے نا، وہی کا علم ہے نا یہ، تو وہی کا علم جو ہے وہ روح کی غذا ہے. روح سٹرونگ ہے تو انشاءاللہ بہت ہوپ ہے کہ انسان جو ہے وہ استقامت بھی ملتی ہے اسے، اور انسان جو ہے وہ اس پاتھ وے پہ جمع رہتا ہے. تو ٹھوس علم حاصل کریں. تو یہ جو کلاس ہے یہ ماشاءاللہ ٹھوس آپ کو ایک نالج دیا جا رہا ہے سیرہ کے حوالے سے. بہت سے پوائنٹس آپ کو ملیں گے، انکریجڈ ہے ان کو نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کو وہ لائف لیسنز یاد رہیں. بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے وہ لائف لیسنز تھرو آؤٹ یور لائف. اوکے، سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ درود بہت پڑھا کریں، درود ابراہیمی، کلاس کے بعد بھی، کلاس سے پہلے بھی، ویسے بھی الحمدللہ. درود ابراہیمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تقریباً اپنا 1/4 پورشن آف دا ڈے کا جو ذکر ہے وہ درود ہوتا ہے میرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھا دو. تو اس نے بڑھا دیا. پھر آیا اس نے کہا ہاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا اس نے کہا 3/4 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو، یہاں تک کہ وہ صرف پڑھتا ہے درود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جو شخص درود ابراہیمی مجھ پر بھیجتا ہے، درود ابراہیمی یعنی کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آتا ہے ڈیفیکلٹیز میں سے. تو یہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اینی وے، تو بہرحال آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو بھی ہے اور بہت سے لیسنز بھی ہیں اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے ابو طالب کی ڈیتھ کا، یہ آپ کے عقیدے کو بہت بلڈ کرے گا. آپ کی بہت سے عقائد میں ہمارے ہاں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں ریفرمیشن ہے اس واقعے سے. سینسٹیو میں نے اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے کہ ابو طالب کے حوالے سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکے، اور آن ہز ڈیتھ بیڈ جب وہ فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ انہیں کلمہ نہیں نصیب ہوا. یہ اس پہ کنسنسس ہے. سینسٹیو میں نے اس لیے کہا کیونکہ کچھ لوگ اس کو سن کے ریئیکشن دیتے ہیں، اور حالانکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر کفر پہ مر سکتے ہیں تو یہ اتنی کو اتنی کو حیران کن بات نہیں ہے، اور اسی لیے تو اس میں پوائنٹس بہت زیادہ ہیں جو میں آج ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو خیر یہ 10th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ. پہلی بات یہ کہ 10 سال ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ کرتے ہوئے مکہ میں، اور یہ بڑے اپ اینڈ ڈاؤن والے ایئرز تھے. اس میں ظاہر ہے سکسیسز بھی بہت ہیں، فیلیئرز تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ ظاہر ہے دکھ اور گریف اور ایسی چیزوں سے بھی گزرنا پڑا جو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈسٹریسفل تھیں. لیکن ان 10 سالوں میں اگر آپ وحی کی وہ سورج جو نازل ہو رہی ہیں ان کا سبجیکٹ میٹر دیکھیں، یہ الحمدللہ میں نے قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے اسی انداز میں پڑھنا شروع کیا کہ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار واقعی یہ جو آیات اس طرح کی نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ کی ٹون کبھی بہت سخت ہے، کبھی ظاہر ہے صحابہ کے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کاؤنسل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کاؤنسل کر رہے ہیں وحی کے تھرو. تو ان واقعات کو سامنے رکھ کے سمجھ آتی ہے کہ واقعی اب دیکھیں نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ویسے تو جنرلی ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں نا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کے میدان میں بہت مشکلات آ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی، انکریج بھی کیا کہ آسانی بھی آئے گی، اور آسانی آئی، مدینہ میں بھی آئی. اور دیکھیں کانکسٹ آف مکہ سے بڑی آسانی پھر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، لیکن پھر ڈاؤن فال ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امت مسلمہ کی تاریخ میں ڈاؤن فال بھی ہے. تو رائٹ کانٹیکسٹ اس سورہ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے نکلتے ہو، خصوصاً اگر وہ حق کا کام ہے، مشکلات آئیں گی، اس کے لیے ریڈی رہو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی، ضرور آسانی ہے. تو اینی وے یہ 10 سال اس میں جو سورج نازل ہوئی ہیں نا، وہ پرٹیکولرلی 30واں پارہ
اس کی سورہز ہیں. سورہ لقمان آتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. سورہ لقمان میں دیکھیں, اگر آپ اس کی تھیم پڑھیں تو کریکٹر بلڈنگ اس کی تھیم ہے. اس میں اللہ کا بہت پاورفل تعارف ہے. لقمان حکیم جو تھے ان کی کچھ نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو, اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکی سورج ہے نا, اس میں فلاح کا کنسیپٹ ریوائز کرایا, کیونکہ صحابہ ور ویری فیو ان نمبر, اور ابھی جو قریش تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا. تو اللہ بار بار فلاح کے کنسیپٹ کو ریوزٹ کرا رہے ہیں صحابہ کو, کہ اصل فلاح یہ نہیں ہے جو قریش دولت اور یہ عزت اور شہرت نظر آتی ہے, اصل فلاح آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ تھیم بیسیکلی آپ سمجھیں گے مکی سورج کی یہ تھیم ہے, کیونکہ پس منظر ایسا, بیک گراؤنڈ ایسا چل رہا تھا. اس ویڈیو میں علی بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں, تو اس کا واحد حل ہے کہ آپ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں. ویسے دن میں ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں, کثرت سے ذکر کریں. اور وہ ذکر یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو بتایا کہ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں. اب درود ابراہیمی کیا ہے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. اس نے بتایا, صحابی نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی, میں 1/3 اپنے دن میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو زیادہ کر دو. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں 2/3 اپنے دن کا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, درود ابراہیمی کا ذکر. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو زیادہ کر دیں. تو اگلے دن وہ صحابی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی, میں نے اپنے پورے دن کو درود ابراہیمی کا ذکر کرتے ہوئے گزارا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی, تمہیں زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی, تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے. اس بات سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص بھی درود ابراہیمی کا ذکر کرتا ہے, اس کو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے, اللہ اس کے تمام مسائل حل کر دیتے ہیں, اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں, وہ غموں سے دور ہو جاتے, غم اس کے زندگی سے دور ہو جاتے ہیں, اور وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے. اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں اور اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. جو شخص زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ذکر کرتا ہے, اس شخص کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, وہ ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومے گی, وہ ہمیشہ بلندیوں تک جائے گا, وہ ہمیشہ بلندیوں تک کا سفر کرے گا. تو ہماری آج کی ویڈیو کا لیسن یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامیابی ہے, اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, تو اللہ کے نبی پر درود ابراہیمی پڑھیں, اللہ کے نبی پر درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں, ہر روز اس کا ذکر کریں, اور اپنی زندگی کو کامیاب بنتا ہوا آپ لوگ دیکھیں گے. کیونکہ زندگی کامیاب ہمیشہ ایک چیز سے ہوتی ہے, وہ ہے اللہ کا ذکر. اگر آپ اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے تو سمجھے آپ نے اللہ کا ذکر ہی کیا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت پیارے ہیں. آپ وسلم کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کثرت سے درود ابراہیمی کا ذکر کریں گے, اس کو اپنی زندگی میں اس کا اہمیت دیں گے. تو جن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.